السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے دوستو، کیا حال چال ہے؟ امید کہ آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ رکھے۔ میرے دوستو، آپ حضرات ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، تھینک یو۔ اور بھی ضرورت ہے لائک کی، شیئر کی، سبسکرائب کی۔ اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرے ہیں تو سبسکرائب کا بٹن دبائیے۔ میرے دوستو، سبسکرائب کر چھوڑ دینا نہیں ہے، ویڈیوز کو ڈیلی دیکھنا ہے تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو، مجھے بھی فائدہ ہو۔ میرے دوستو، آپ حضرات کے سامنے گزشتہ ویڈیو کے اندر بتایا گیا کہ دو چیزیں اس احادیث کے اندر بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے، جاتے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں قبروں کی مردوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک کو چغل خوری کرنے کی وجہ سے، ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر کرنے کی وجہ سے عذاب قبر ہو رہا ہے۔ تو چغل خوری بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے، ہر ایک انسان کو بچنا چاہیے میرے دوستوں۔ دوسری چیز، لا یستتر من البول، پیشاب سے استنجا، صفائی نہیں کرتا تھا، پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ لا یستتر من البول عربی کے اندر بتایا گیا۔ تو میرے دوستو، پیشاب کی چھینٹوں سے بھی بچنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے، ہم نہیں بچیں گے تو میرے دوستو عذاب قبر میں مبتلا ہو جائیں گے۔ احادیث کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں، میں اپنی بات نہیں بتا رہا ہوں، احادیث کے حوالے سے بتا رہا ہوں۔ میرے دوستو، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے پیشاب کی چھینٹوں سے بچے اور اس سے جتنا ہو سکے پرہیز کرے۔ اپنے پیشاب کو اچھی طرح سے، جب استنجا کو جاتے ہیں، اچھی طرح سے کھنگار کر، کھانس کر ایک ایک قطرے کو نکالے۔ یہ نہیں کہ جب پیشاب کر کے اٹھ جائیں گے، کبھی کھانسنے کے بعد قطرہ ٹپک جاتا ہے۔ میرے دوستو، اس طرح بتایا گیا کہ اچھی طرح سے ہم پیشاب آرام کے ساتھ کریں۔ بہرحال میرے دوستو، یہ گزشتہ ویڈیو کا خلاصہ ہوا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ آج کا عنوان ہے غیبت۔ غیبت کیا چیز ہے؟ ہم کسی کے پیچھے برائی کرنا یا کسی کے پیچھے ایسی بات بولنا، اگر وہ سامنے رہتے وقت سنے تو اس کو برا لگے، تو ایسی بات ہم اس کے پیٹھ پیچھے بولیں گے تو اس کو یقیناً برا لگے گا۔ تو اس کو غیبت کہتے ہیں میرے دوستو۔ غیبت سے بھی بچنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم حدیث پڑھتے ہیں، آپ حضرات کے سامنے حدیث کو پیش کرتے ہیں عربی کے اعتبار سے۔ عن ابی سعید وجابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغیبت اشد من الزنا قالوا یا رسول اللہ وکیف الغیبت اشد من الزنا قال ان الرجل لا يزني فيتوب الله عليه وفي رواية فيغفر له وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفرها له صاحبه۔ یہاں تک میرے دوستو حدیث ہو گئی۔ اب ہم ترجمہ کی طرف چلتے ہیں۔ ترجمہ غور سے سنیے، ویڈیو کو اسکپ مت کیجئے میرے دوستو، غور سے سنیں گے، پورے احادیث سنیں گے، تبھی اس کا مطلب ہمیں سمجھ میں آئے گا، حدیث میں کیا بولنا چاہتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیسے؟ وکیف الغیبت اشد من الزنا، کیا غیبت کیسے زنا سے بھی بڑا گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی زنا کرتا ہے، پھر اللہ سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما کر اس کی مغفرت کر دیتے ہیں، اس کی بخش دیتے ہیں، اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن مگر غیبت کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی، غیبت کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی، اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ وہ شخص خود معاف نہ کر دے جس کی غیبت کی گئی ہے۔ تو میرے دوستو، یہاں تک ترجمہ ہو گیا، ایک حدیث ختم ہو گئی۔ اس حدیث کے اندر دو چیزیں بتائی گئی۔
ایک زنا دیکھنے میں تو بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس سے بھی بڑا گناہ غیبت ہے۔ زنا اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ہے، زنا کرنا وہ گناہ اللہ کے حقوق میں سے ہے، اللہ چاہے تو معاف کر دیں گے، لیکن غیبت حقوق العباد میں سے ہے میرے دوستو۔ جب تک بندہ معاف نہ کرے وہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ تو میرے دوستو ہم سب کو غیبت سے بچنا چاہیے۔ اور دوسرے حدیث کے اندر ابھی بتاتا ہوں آپ حضرات کے سامنے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو شخص نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا کہ تم اپنا وضو اور نماز دونوں کو لوٹا لو، پھر سے کرو، اور اس کے ساتھ اس دن کے روزے کو بھی صحیح کر لو، درست کر لو، یعنی اس روزے کو بھی لوٹا لو احتیاطاً، مگر اس کے بدلے میں دوسرا روزہ بھی رکھ لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو ان دونوں نے پوچھا، دریافت کیا، یا رسول اللہ کیا ہو گیا، کس بنا پر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے وضو کے بعد نماز سے پہلے روزے کی حالت میں، وضو کے بعد نماز سے پہلے روزے کی حالت میں فلاں شخص کی غیبت کی ہے، جس کی وجہ سے تمہارا وضو بھی چلا گیا، نماز بھی چلی گئی اور روزہ بھی چلا گیا۔ اس حدیث سے یہی بات معلوم ہوتی ہے میرے دوستو، ایک غیبت کرنے کی وجہ سے ہماری نماز بھی چلی گئی، وضو بھی چلا گیا اور ہمارا روزہ بھی بیکار ہو گیا۔ اور قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان یأکل یغتب بعضکم بعضا ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ غیبت کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھا رہا ہے۔ تو کوئی آدمی کیا پسند کرے گا اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھانے کو؟ نہیں، کوئی پسند نہیں کرتا۔ تو اسی طرح میرے دوستو غیبت کو بھی ہم پسند نہیں کرنا چاہیے، کسی کی پیٹھ پیچھے ہم غیبت نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غیبت جیسی برائی سے حفاظت فرمائے، سارے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔